اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور میری ضلع گجرات کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں، دوستو میرے پیچھے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں. استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات، اللہ پاک ان کی غریق رحمت کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے اس بھائی کی زندگی کا وہ سفر آسان ہو. دوستو کل میں نے صبح لاہور سے 10 بجے سیالکوٹ کے لیے اپنا سفر شروع کیا اور اس سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ میں استاد امتیاز ہیرا بینا والے انہیں بھی ملا. اس کے بعد ایک 4-5 بجے آپ نے دیکھا کہ ایک چھت کا رسم افتتاح تھا اور اس کے ساتھ ساتھ استادی شاگردی کی تقریب بھی تھی. استاد اکرام پہلوان مرحوم پارٹی سیالکوٹ، جس کی سرپرستی استاد شبیر شاید لیبر والے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بڑے زرینہ دوست، بڑے پرانے دوست استاد مہر زمان، انہوں نے گود پور چوک سے آگے جوئی جور سپیڈ سے آپ ایڈمرالہ کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے ایک چھت، جس کو انہوں نے نام دیا ہے چھت مہراندی، چھت مہراندی، جس میں استاد مہر زمان، استاد مہر شامی، استاد اپنا عامر مہر. تو دوستوں کل اس کا افتتاح ہوا تو لاہور سے جس وقت میں چلا ہوں تو میں نے آپ دوستوں سے کچھ چند باتیں کی تھی آپ کے شوق کے حوالے سے، آپ کے کھیل کے حوالے سے. دوستو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی. میں آج اپنے ان دونوں بھائیوں کو بھی ملا ہوں، چودھری بہو ناصر اور چودھری نومی جوڑا کو بھی. آج ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں جس وجہ سے میری صبح بڑی ایک براڈ سیٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، خصوصی طور پہ چودھری بہو ناصر کے ساتھ. تو آج ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں تو میں بھی کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا، اور حالانکہ میں صبح اپنے پوتے پوتی کو بھی نہیں ملا، میرا ان کے ساتھ ٹائم تھا، تو میری بڑی مفصل اور بڑی سہل گفتگو ان سے ہوئی. اس کے بعد استاد نومی جوڑا، ان سے بھی تھوڑی سی ملاقات ہوئی. دوستوں میں گجرات پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ جس کی سرپرستی، جس پنجاب کمیٹی کی سرپرستی چودھری بہو ناصر آپ گجرات کر رہے ہیں، نومی بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ لالا جی اگلے 2 دنوں میں ان سب نے ادھر اکٹھے ہونا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ ہی مجھے یہ اس پہ اتنی زیادہ تجزیہ کرنے کی، تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کے معاملات ہیں اور میں متعدد دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام مسائل کو حل کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. شوق کی بہتری میں جو رکاوٹیں عائل ہیں اور جو نئی کریشنز اور نئے معاملات اس میں آ رہے ہیں جو کہ اس کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، لالا ماجد نے نہیں ٹھیک کرنا. میں نے دوستو تقریباً 15 سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں. میں آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، محسوس بھی کیا ہے، مشاہدے بھی کیے ہیں، اور اکثر موقعوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کل پرسوں تو میں نے کہا الحمدللہ میں کبوتر باز نہیں ہوں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. شعبے آپ کے سے منسلک ہوں، پرندہ بھی یہ بڑا خوبصورت ہے، اور میری چوائس جس وقت میں صحافت سے اس طرف آیا تو یہ میرے لیے بڑی مشکل چوائس تھی. آج جتنے بھی میگزین آ رہے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ملنے والے ہیں، سارے تمام کے گھروں میں کبوتر ہیں. ایک واحد شخصیت ہے لالا ماجد
جس کے گھر میں کبوتر نہیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں وہ میرے کبوتر ہوتے ہیں۔ دوستو، میں نے کل استاد امتیاز ہیرا بینا والے سے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ گزشتہ 10 12 13 14 سالوں سے آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کردار کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے سچائی کل میں نے لاہور میں بھی بات کی، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ مراز پونا ہو سکتا ہے، سچائی بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا اچھا سفر دوستو آپ کے ساتھ یہ گزرا میرا 10 15 سالہ، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی، سرزمین گجرات پہ میں کھڑا ہوں، ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کے آپ کے کھیل میں کوئی کریشن لائی جائے، اس میں کوئی بہتری لائی جائے، اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ جوئے کو پروموٹ کرنے پہ کبھی چودھری بہو ناصر اور میری گفتگو نہیں ہوئی۔ اور نومی جوڑا بھی میرا بھائی ہے، چھوٹا پیار والا ہے، دوست بھی ہے، اکثر میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو اس چیز پہ گفتگو ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اب چھوڑیں، شاگردوں کو بھی کہیں وہ چھوڑیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے بہو ناصر صاحب نے یہ بہتر سمجھا، انہوں نے کہا لالا جی یہ سب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنا اگلا رائے عمل دیں گے۔ تو دوستو یہ باتیں تھی کل جو میں نے اپنی زبان سے کی۔ میں گجرات رات کا پہنچا ہوا ہوں، 8 9 بجے کا، 9:15 بجے میں فرحان میرج ہال تھا۔ کافی لمبی ہماری دونوں بھائیوں کی سٹنگ ہوئی، تو ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں زیادہ، میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اللہ پاک خیر والے معاملات کریں، میرے ان دونوں بھائیوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی ایمان میں رکھیں، اور ان کا پیار، خلوص، محبت میرے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا ہے، اللہ پاک مجھے اس سے افا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک میں نے 10 15 سال کوشش کی کہ میں اپنے ان بھائیوں نے، خصوصی طور پہ چودھری بہو ناصر کی میں اگر بات کروں تو انہوں نے ایک ذمہ داری فرحان میرج ہال والی چھت پہ میرے کندھوں پہ ڈالی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ بھی گواہ ہیں، وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ میں نے ان کی اس بات کو آگے بڑھایا، اور آج تک میں آج بھی ان سے بات کر کے میں نے کہا بھاؤ جی بڑا لمبا سفر ہے، 1 2.5 سے زیادہ کا سفر ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ جب تک یہ میری سانسیں قائم اور دائم ہیں یہ سفر اچھے اختتام پہ ہو۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں یا وہ جائیں تو اختتام اچھا ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ لالا جی ایبٹ آباد سے اٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے چند باتیں اپنے منہ سے کی تھیں تو وہ اس پہ پیرا نہ دے سکے، اس پہ بیٹھ نہ سکے۔ دوستو یہ بڑی لمبی داستان ہے، اور میں نے کل لاہور میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں پھر یہ گزارش کروں گا آج، اس میں کوئی یہ سمجھے دوست، دھاندلی، دھمکی، ڈراؤ، دمکاؤ، جلاؤ، گراؤ، وہ ان باتوں کو بھول جائیں، کوئی بھی ہے، میں نے آپ کے شوق کی بہتری کے لیے باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آج وہ بات اپنے اس بھائی کے سامنے رکھی ہے، میں نے کہا بہو ناصر بھائی مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، میں نے ایک بات آپ سے شیئر نہیں کی اب تک، کہ میرا بیٹا محمد احمد امان، میں حافظ آباد سے آ رہا تھا گجرات کی طرف، تو اس نے مجھے رات کو فون کیا، اس نے کہا ابو اگر آپ کو کسی نے گولی نہ ماری آپ گھر آئیں گے میں آپ کو گولی ماروں گا۔ یہ بات آج میں آن ایئر کر رہا ہوں، اور شاید وہ میرا پیارا بھائی جس کے دسترخوان سے ایک بات ہوئی تھی، اور الحمدللہ پھر میں نے اس کے دسترخوان پہ جا کے بات کی تھی، میں نے برداشت کیا، میں نے کہا یار نہیں، اس ماحول کو میں گندا نہیں کرنا چاہتا، میں آیا ہوں کچھ دن گزارنے ہیں ان لوگوں میں۔ راجہ افتخار کاکا کا ڈسپیوٹ اٹھا استادی کا، آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساری باتیں، اور راجہ بھائی بھی ان باتوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میرے کردار سے بھی واقف ہیں، میرے افکار سے بھی، میری سوچ سے بھی وہ واقف ہیں۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پہ، مگر اتنا ضرور آج کہوں گا
اور میرے ان بھائیوں کو انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد یہ کوئی نہیں آ کے کہے گا کہ گجرات سے ایک شخص اٹھا تھا کہ وہ گجرات والوں کی بےزتی کا باعث بنا، نہ، ہرگز نہیں، انشاءاللہ یہ مجھے میرے اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو دوستو، استاد چودھری محمد انور نمبردار گجراتی گجرات، آج میں نے اسٹیٹس دیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں یو کے میں ہیں چودھری ارشد جیلم سے، ان کا بڑا ہی پیار کرتا ہے، ان سے انتہا کا پیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے لیے۔ تو ارشد بھائی، آج یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ بات میں نے بہت دفعہ کی کہ آپ یقین کریں، یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات آج اس ڈیرے پہ، یہ نہیں کہ میں گجرات میں کھڑا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہرگز نہیں، میں بڑے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 15 سال لوگوں کو ان کو چھانا ہے، ان کے اندر گیا ہوں، میں نے اندر گھس کے سب کچھ دیکھا ہے۔ مجھے اس جیسی شخصیت انگلیوں پہ گنے چنے لوگ نظر آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں آپ کی تعداد ہے، میں انگلیوں پہ آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ اس شخص میں شوق کے حوالے سے اتنی منفردیت، ایک یونیکنیس تھی اس میں، بڑا ہی پیار کیا اس شخص نے مجھ سے۔ اور میری آج بھی یہ دعا ہے، ارشد بھائی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ارشد بھائی، آج میں لاہور سے گجرات آیا ہوا تھا اپنے کچھ دوستوں کو ملنے کے لیے، اور بدھ کو میں نے واپس چلے جانا ہے لاہور، تو میں نے کہا چلے سب پرانے دوستوں کو ملتے ہیں۔ سید منیر شاہ صاحب یہاں نہیں تھے، وہ آج استاد امتیاز ہیرا بینا والے، ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، اللہ پاک اس کا مستقبل اچھا کریں، تو وہ آج یہاں نہیں ہے، ان سے ملاقات باقی میں باؤ جی سے ملا ہوں، اور اس کے بعد چودھری اپنا استاد افضال ہے رحمۃ اللہ، ہٹی والا افضال، اس کے ہاں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، اس سے ملا ہوں، تو پھر میرا دل کیا کہ نہیں، آج اب اپنے اس بھائی، اپنے اس دوست، اپنے اس پیار کرنے والے کے ڈیرے پہ بھی جانا ہے، مل کے بھی آنا ہے۔ دونوں بھائیوں نے دوستوں، چودھری دوستو، اللہ پاک اس شخص کی غریق رحمت کرے، اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، انشاءاللہ اس کے بھتیجوں میں، اس کی فیملی میں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہزارہ کی دھرتی سے اٹھ کے ایک نوجوان، آج 45 سال ہو گئے ہیں اسے گجرات میں، کہ وہ اپنے اس دوست سے وفا نہیں کر کے گیا، اس سے جس طرح کہ اس کا تعلق تھا اس کا نبھا نہیں کر کے گیا۔ اور یہ میرے اللہ کا فضل اور میرے اللہ کا کرم، میرے ماں باپ کی تربیت، میرے اساتذہ کرام کی جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ تو دوستو، استاد چودھری محمد انور، آؤ جی بیٹھے، اور میرے کو فلون نہیں ہونا یہاں پہ۔ تھوڑے پی گئے نے، میں کرنا پھر جس میں آخا نہیں ہوں منو کھائی۔ جی عمران بھائی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سارا نے جواب دیں بے۔ تو دوستو، میں نے آج اسٹیٹس کے اوپر دیا ہے، جو میں نے آپ کو آگاہی دی ہے کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گجراتی گجرات نے جس چھت کی سرپرستی اب ہمارا بھائی پردیس میں ہے چودھری قمر وڑائچ، وہ کر رہا ہے، اس چھت سے کافی عرصہ انہوں نے شوق کیا، اور میں نے اوپر ایک ورڈ لکھا ہے، ایک لفظ لکھا ہے کہ میرے اس بھائی نے منفرد حیثیت سے، اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے دل کی آنکھیں کھول کے، دل کے کان کھول کے اور دل سے میری ان باتوں کو سننا ہے، اور پھر ان کا تجزیہ بھی کرنا ہے، انہیں تولنا بھی ہے، انہیں ناپنا بھی ہے، اور پھر میرے لفظ پہ کمنٹ کرنے ہیں، آپ نے میری رہنمائی کرنا، کہیں میں غلط تو نہیں لے کیا کہیں۔ دوستو، جس وقت میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، امر رانجھا اس بات کا گواہ ہے،
استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات امریکہ سے جب واپس آئے تو انہوں نے اپنا شوق دوبارہ شروع کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ گجرات سے بھی ایک میگزین کا اجرا ہو رہا ہے۔ انہوں نے نومی بھائی سے نمبر لیا، مجھے فون کیا کہ آپ نے کل میرے پاس آنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو اس دن پہلے دن کی میں آپ کو ایک بڑی یاد ہے۔ عامر رنج ہے اس بات کا گواہ ہے، اگر عامر مجھے دیکھ رہا ہے، ہم کچھ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، میرا خیال ہے غالباً 2 بجے کا وقت تھا، تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ آپ یقین کریں ہم گئے ہیں تو ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنی گھڑی دیکھی ہے۔ مجھے پہلی ملاقات تھی ان کی میرے ساتھ، پہلی، تو کہنے لگے کہ آپ لیٹ آئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل جناب چوئی صاحب ہم لیٹ آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گفتگو ہوئی، باتیں شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، میگزین اب نکالا ہے، کیا صورتحال ہے میگزین کی، کس طرح نکالیں گے۔ دوستو وہ سفر شروع ہوا، فالکن سے یہ سفر شروع ہوتے ہوتے بیچ میں تھوڑی سی بریک آ گئی، کوئی 5-6 مہینے کی۔ پھر میں نے اپنا سفر ایک دوسری ٹرین پہ میں نے چڑھا، فالکن کی ٹرین سے اتر کے میں پجن سپورٹس میگزین کی ٹرین پہ آ گیا، اور اب تک اسی ٹرین پہ سفر کر رہا ہوں۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص میں آپ کے شوق کے حوالے سے چند منفرد باتیں تھیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیرت اہمیت سے بخوبی آگاہی دی تھی کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ کبوتروں کے حوالے سے کوئی ابھی آدمی، ان کا کوئی بھی شاگرد، یہ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ان کا دوست ملنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے استاد چودھری محمد انور نمبردار کو بچے دیے ہیں تو انہوں نے اپنی چھت پہ اڑائے، ادھر بہ نہ اور آ جانا، کھلو جانا نال۔ پہلی بات، وہ ایک کریٹو سے شخص تھے استاد چودھری انور نمبردار، وہ ہمیشہ تجربات کرتے رہتے تھے۔ اور یہ گرلا بریڈ کا کہانی بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح بنی، اور اس چھت کی جو وجہ شہرت بنی وہ یہ بریڈ بنی۔ اس کے بعد ایک اور کبوتر، وہ سیالکوٹ میں اس وقت استاد عاشق حسین موجی شاہ، ایک سفید رنگ کا کبوتر، جوں سرے وہ کبوتر، یہ تو گرلا بریڈ تھی نا، وہ خواہ رہا آپ۔ آئیے آج آپ کو تھوڑا سا نا گرلوں کا میں شوق بھی کروا دوں۔ یہ اب اس کھڈے میں ایک ہی پٹھی استاد جی کی بچی ہے۔ اٹھے آنا یار، آس پاس آنا چودھری۔ یہ تقریباً پورے کھڈے میں اب ایک ہی بریڈ ہے، اور آپ یقین کریں استاد عاشق اگر مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ، تو استاد جی نے پھر بڑی محنت کی ان کبوتروں پہ۔ اس کی آپ آنکھ دیکھیں، انہوں اشرف کیا میم، یہ میم والے گرلوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی والدہ کا نام، ایک ہی گرلا کبوتر اب ان کی چھت پہ رہ گیا ہے۔ نا شیڈ نہ پائے جی سایہ نہ کر اتوں وہاں چل۔ اس کا کنڈا دیکھیں دوستو آپ۔ کل مہر زمان سے بڑی گفتگو ہو رہی تھی۔ مہر زمان ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا دوستوں میں سے ہے، تو وہ اکثر نا دلیل کا لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، دلیل۔ تو دلیلیں، تدبیریں سب میدانوں میں ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک خیر کریں۔ کل انہوں نے بھی آغاز کیا ہے۔ یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت کنڈا ہے اس کا۔ یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ۔ ارشد بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے کہ ارشد محمود دا کمنٹ آ رہی امریکہ انگلینڈ میں۔
UK تو لازمی آوے تھی. تو یہ دوستو وہ گرلا بریڈ اب اس میں سے ایک ہی مادہ بچی ہے اور اس کی داستان آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ آپ بیٹھو ادھر بیٹھو دوستو, آپ یقین کریں اس گرلا بریڈ پہ استاد جی نے ایک سنگل اور بوری والا پیسہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں لگایا. ایک درویش نے ان کے بھائی منور کو کبوتر پکڑا دیا, وہ گھر لے آئے, اڑتا رہا, اتنا اڑا کہ اڑ کے اڑا. پھر بھائی نمبردار نے اپنے بڑے بھائی چودھری انور نمبردار کو کہا کہ لالا جی اے بابا جی نے جی سانو چیز لاہوروں دیتی سی نا یہ کچھ ہے. پھر اس ایک کبوتر سے دوستو استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات نے جو پرانے گرلے ہیں, میں نے آپ کو ان کی تصویریں, ان کے گھر تھے وہ کبوتر اس وقت, تو یہ وہ گرلا بریڈ تھی. پھر یہ گرلے بریڈ کی ان جانوروں نے مختلف جگہوں پہ, آپ یقین کریں استاد عاشق ہے نا وہ ایک رنگ کی بات کرتے ہیں اکثر میں, جو اپنا استادوں کے کڑے ہیں, اپنی تھیوری ہے, اپنا تجربہ ہے. اور میرا یہ بھائی بھی انور نمبردار بھی کہا کرتا تھا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے تجربے کی بات. عاشق بھائی آپ ایبٹ آباد تو نہیں روانہ ہو گئی, یہ دیکھیں یہ کدھر جا رہا ہے, یہ وہ کر رہے ہیں اور ایک ہی پٹھی یہ بچی ہے اب استاد جی کی. چلیں ان کی ایک نشانی تو ہے یہاں. ایک کبوتر دوستو وہ بھی ایک کہانی ہے, بڑی لمبی کہانی. یہ کبوتر آپ میرے ہاتھ میں غور نہ لونا تو وہ کھا گیا, یہ بوڑھا ہو گیا آپ کبوتر. یہ استاد جی کی زندگی میں یہ کبوتر یہاں تھا. اشرف یہ کنی عمر ہونی ہے؟ عمر لالچ بابا ہی ہونی ہے میرا حال عمر کے بابا بڈیرا ہی ہو گیا. تو دوستو میاں کا کی نام سی میاں پھول. میاں پھول میاں جی کے نام سے جو لوگ پرانے, راجہ منور منیر ہو گیا, اس کے بعد ازبر انصاری ہے وہ ہو گیا, پیر معظم علی شاہ ہو گیا, چک میمن سے لوگ ہو گئے, انہیں پتا تھا یہ میاں صاحب چودھری انور نمبردار کے بچپن کے بڑے اچھے دوست تھے. ایسے پیچھے آ, ہاں ایسے پیچھے آ. اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں دوستو, تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے, یہ بہت پرانا. اور اس کبوتر کا آپ جسم دیکھیں, اس کبوتر کا بھی یہ بہت بڑا کبوتر ہے, بڑی عمر ہے اس کی. اس کا بھی جسم آپ دیکھیں, یا آپ اس کا جسم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, یہ اذان ہو رہی ہے, چل ڈیرا شیرا تو پچھوں ہو گیا وہ کھا دینا نمبردار کاٹ لینا بچوں پین کاٹ لے کے. جی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھاڑنا ذرا 2 منٹ پھاڑ کے کھلو جا تیرا مر گئے لوگ تو دوستو رہا یار ہے کبوتر بخان رہا ہے لوگوں نو میں کبوتر باز نہیں ہوں نہ پرکھ ہے مجھے نہ سیان ہے میرا بس یہ رہا ہے کہ چلیں میری آپ لوگ میری کمنٹس کے یہ رہنمائی اس کبوتر کا جتنے بھی کبوتر پرور ہو نا کبوتر رکھنے والے جتنے بھی ہو پاکستان میں غیر ممالک میں اندرون ممالک میں اس کبوتر کو ذرا دیکھیں آپ اس کا جسم دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ دبایا ہوا نہیں ویسے پکڑا ہوا ہے میں نے اس کا پورا جسم اس کا باڈی سٹرکچر آپ دیکھیں اس پہ آپ کو پر ہی پر نظر آئیں گے ہڈیاں ہی نہیں ہیں تو دوستو تو ان دنوں میاں صاحب جو تھے میاں صاحب کا ایک بچپن کا ان کا یارانہ دوستانہ تھا میاں صاحب کا بیٹا بھی باہر پتر باہر نے نا 2 بیٹے ان کے باہر ہیں اب ماشاءاللہ انور نمبردار نے ان کو کہا ہوا تھا کہ میاں صاحب آپ نے ان کو سنبھالنا ہے آپ نے ان کو کرنا ہے تو میاں صاحب کو انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ ان میں سے کبوتر سیل کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی فلاح پہ کبوتروں کی فلاح پہ لگا سکتے ہیں ادروائز وہ یہ کہے نا کہ انہوں نے پیسوں کے لیے یا اس کو پروفیشن بنانے کے لیے کیا تھا ہرگز نہیں اس کبوتر کو دیکھیں آپ غور سے دیکھیں اور میں پھر خصوصی طور پہ ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کی بڑی عمر ہے اس کبوتر کی تو ان کبوتروں میں ازبر انصاری غالباً ازبر ہی آیا سی نا ٹکر شکر بھی دکھا تھا سامنے ازبر انصاری اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کون آیا تھا وہ کبوتر لے کے گئے تھے انہی سفید کبوتروں کو پھر ایک کبوتر اڑا انہوں نے پھر اسے اپنا نام بھی دیا وائٹ گولڈ کے نام سے تو وہ یہی بریڈ تھی دوستو یہ آج بھی استاد عاشق اگر اس بچے کو دیکھے یا پکڑ لے تو وہ کاریگر ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہی استاد چودھری محمد انور نمبردار آپ پراری گجرات کے موتیوں والے وہ انہیں موتیوں والے کہا کرتے تھے اس بچے کو دیکھیں اب یہ ایک یاد ہی بچہ ہے اس کا ادھر ہونا اس کی بھی آپ نہ کر رکھو تھے اینی آؤ دوستو اے پٹھی ہے پٹھا ہے پٹھا جی اے بھی اے ماں تے وے اے دی ماں دی اکھ ہندی سی وہ بھی چٹی ہے یہ دوستو ایک اور انہی وائٹ گولڈ میں سے یہ میں زیادہ تو اب دکھا رہا ہوں کہ استاد جی یہ کہا کرتے تھے کہ اب لالا اس کے جوں آ رہے ہیں یہ پٹھا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے جوں نکل رہے ہیں نکلیں گے بھی گوڑے ہوں گے اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں چل یار اشرف رکھا گا یہ پٹھی ہے پٹھا اور رکھا گا پٹھا ہے جوڑے پائے آ کے ٹھیک ہے چنگا کیتے ہیں تو دوستو پھر وہ بچہ اڑا میں وہاں گیا ہم نے اس کی کوریج بھی کی انہوں نے مانا بھی کہ وہ اسی چھت سے آیا آگے پھر استاد عاشق حسین کاریگر تھا اس نے اسے کبوتروں میں انہوں نے اسے وائٹ گولڈ کا نام دیا اینی آؤ دوستو بات چلی تھی منفردیت سے غیرت کی میں نے بات کی انتہائی خوددار غیرت مند شخصیت کے مالک تھے اس کے بعد کبوتر پروری کے شعبہ میں آپ آ جائیں میں نے بات کی کہ انہوں نے کبھی اپنے نہ شاگرد سے
نہ کبھی بچے خرید کے. وہ اپنے گھر میں ایک کریٹو انسان تھے, وہ تجربے کرتے رہتے تھے. اور آخری جو ان کے ایام تھے زندگی کے, تو یہ جو سفید کبوتر ہیں مجھے کہنے لگے لالا جی گرلے تو بڑے بنائے ہیں, بنے بھی ہیں, پڑے ہوئے بھی ہیں, اب نہ ان سفید کبوتروں پہ کام کرنا ہے. اینی آؤ ان کی زندگی نے وفا نہ کی, وہ اس دنیا سے چلے گئے. دوسری منفردیت, اس چھت کے چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات کا اگر کبوتر کسی کے گھر گیا ہے نا, وہ کبوتر پھر انہوں نے واپس نہیں لیا. کسی نے کوشش بھی کی ہے دینے کی, وہ کہنے لگے یہ آپ کے نصیب ہے, یہ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. محمد عاشق شاید پیادے نے کہ گرلا بریڈ کا کبوتر انہوں کا شوق جہاں لازمی میرے دوست جہے نے میرے ریکویسٹ کرتے ہیں پہ سرگودا تو یہ ساتھ فرام سرگودا اور بھی دوست پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گرلے دی شوق جہاں کا صحیح کرواؤ. اور صحیح پہ کروانا ہے نا, صحیح کروائیں گے انشاءاللہ دوستو. شوق میرے خیال میں اتنا ہی ہوتا ہے, وہ ایک ہی پٹ شوق کرائیں بتائیں ان کا تفصیل سے تفصیل سے ان کو کہنا. وہ کہانی سب میں نے بہت دفعہ کہی ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی تشنگی دور کروں گا. تو میں ایکچول اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں, تو پھر ہم اس سے ہٹ جائیں گے. پھر تو منفردیت میں دوستو یہ دوسری بات تھی ان کی, اصولوں کی پاسداری, قوانین کی پاسداری. یہ آپ حویلی دیکھ رہے ہیں, دکھاؤ یہ حویلی کی چھت, یہ دیوار دکھاؤ. یہ دیکھ رہے ہیں آج سے کچھ چند سال پہلے مجرے کا لفظ آپ ایک سنتے ہیں, مجرے رکھا کرتے تھے لوگ. یہ حویلی پوری مجرا تھی. اس دیوار کے اندر اس حویلی میں اگر کبوتر میں بیٹھنا ہے, گرنا ہے, تو اس کا ٹائم لکھا جانا ہے. جیٹ کا سیزن تھا. استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات کا ایک کبوتر, میرے خیال میں 2:30 بجے کے اوپر کا ٹائم تھا غالباً. وہ کبوتر آیا اڑتے اڑتے, جس وقت نچلے گیڑوں میں آیا تو اس کی عادت تھی کہ وہ ایک درخت ہے ادھر ساتھ آگے, اس کے اوپر سے ہو کے آ کے تو پھر بیٹھا کرتا. وہ کبوتر صحیح آ رہا ہے اپنے بیٹھنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. جس وقت پیچھے ہوا ہے وہاں سے وہ جس وقت آیا, تو جسے آپ کڑل کہتے ہیں, پر چڑھ جانا, یا انگریزی کا لفظ تو مجھے نہیں آتا ہے اس کا, تو وہ کبوتر کا پر اس نے بڑی کوشش کی کہ میں چھت پہ جاؤں, وہ نہ آ سکا. وہ جو یہ دیوار ہے, یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں, اس دیوار کے ساتھ باہر بالکل اس طرح جس طرح یہ میری چھڑی پڑی ہوئی ہے نا, اس طرح کبوتر کا ایک پر دیوار کے ساتھ جسم اس کا نیچے لگا ہوا تھا. استاد جی بھی گئے, منصف بھی گیا. تو منصف نے یہ کہا کہ استاد جی کبوتر آپ کا اڑ کے آیا ہے, یہ چھینج کی دیوار ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ ہے بھی دیوار کے ساتھ ہے, میں کبوتر لکھوں گا. تو دوستو بڑے گولڈن ورڈز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, ایک تاریخی الفاظ. یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ کردار اور عمل ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھتا ہے. چول پڑے, گند کرنے, کسی کا حق کھانا, ڈرامے بازیاں کرنا, جوئے کو زیادہ پروموٹ کرنا, اس طرح لوگ نہیں یاد کرتے. ان کرداروں سے پھر لوگ یاد کرتے ہیں. منصف نے کہا کہ میں نا ٹائم لکھوں گا. بحث ہوئی آ کے نیچے بیٹھ کے. تو استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات نے, یا آپ یقین کریں یہ بات میں متعدد دفعہ کر بھی چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ لالا جی میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ نہیں سننا چاہتا, میں اپنے مرنے کے بعد ہی بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ حویلی کی دیوار کے باہر تھا کبوتر. تو وہ استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات نے اسے پرچے پہ لکھوایا. یہ بھی کم منفردیت تھی لوگوں میں. میں لاہور میں ایک ایسا ڈرامہ ہوا, آج سے 2, 3, 4 سال پہلے کی بات ہے. ایک استاد ہیں, بڑے اچھے استاد ہیں, اللہ پاک انہیں زندگی صحت تندرستی دیں, بڑے قابل ہیں, بڑے کبوتر اڑانے والے ہیں. 2 سال ان کا ایک ڈسپیوٹ رہا اور اسے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. 2 سالوں بعد انہوں نے آ کے کہا جی غلطی ہوئی ہے. یہ لاہور کی تاریخ گواہ ہے, لاہور کی تاریخ گواہ ہے. تو استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات, حالانکہ 2:30-3 بجے منصف نے کبوتر اوپر آسمان سے نکلا ہے,
नीचे सीधा आया है, आके जिसको तो बैठने लगा है तो उसके पर जो थे वो पट्ठा उसका चढ़ा है, इतना सख्त हुआ है कि उसने बड़ी कोशिश की कि वो हवेली की तरफ आए, मगर वो आके जिस वक्त ये नीचे दीवार है, इस दीवार के साथ लग के गिर गया। मुनसफ गया, मुनसफ ने देखा, उसने कहा उस्ताद जी मैं कबूतर का टाइम दूंगा। उस्ताद जी ने कहा मैं टाइम नहीं लूंगा। और एक और मुनफरदियत, जिस मूजी मर्द ने अब जन्म ले लिया है, कंजरियां भी नाची स्टेजों पे, गाने भी हुए, खुसरे भी आए, तमाशगिरियां भी हुई, और अब प्रोफेशन के हवाले से अब व्हाट्सएपों पे मैसेज आते हैं, भाई ग्रेट ग्रेट, दो बड़े बड़े जो आ रहे हैं ना 50-50 हजार रुपए वाले, वो हमारे साथ लाना, तो फिर आके शागिर्द होना। आप देख रहे हैं कैसी कैसी क्रिएशंस हो रही हैं। चौधरी साकब ऑफ मंडी बहाउद्दीन, अल्लाह पाक उन भाइयों को जिंदगी और सेहत अता करे, इसी हवेली में वो शागिर्द होके गए हैं, वो इस बात की गवाही देंगे उस शख्स की। और बहुत सारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी हमने मंडी बहाउद्दीन में फंक्शन करना है, नाक नहीं रहता, हमने बड़ा लोगों को खानों पे बनाना है, सारा कुछ करना है, लाख रुपए का हार भी डालना है। तो चौधरी अनवर नंबरदार ऑफ कुराली गुजरात के अल्फाज से उन्होंने कहा बेटा जी आपने शौक करना है? हाँ जी करना है, खिलाड़ी हैं, मैदान में रहने वाले हैं, आप कल आ जाइएगा इधर, जो मुयसर हुआ आपकी हम खिदमत भी करेंगे, आपको शागिर्द करके भेज देंगे। और इसी तरह हुआ, उसकी बकायदा मैंने लाइव कवरेज की। यहाँ हुआ यूं कि गाड़ी आकर उन्होंने खड़ी की, फ्रांस होते हैं वो, तो उन्होंने कुछ चीजें निकाली, जिसमें एक चादर मुझे आज भी याद है कि चौधरी साकब गालबन मुझे गिफ्ट करके गए थे। कहने लगे लाला जी आप ये चादर ले लें, हमारा नक तो रह जाए, बाकी चीजें तो हम नहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने डिग्गी खोली, उस्ताद जी ने कहा डिग्गी बंद करें, ये शख्स आपके सामने खड़ा है, मैंने इसके सामने चंद बातें की हुई हैं। ये मुनफरदियत भी उनमें थी। आज आप माहौल को देख रहे हैं, एनी आओ, ये आप लोगों का माहौल है, आपने इसे सुधारना है, आपने इसे संवारना है, आपने लोगों को पसंद नापसंद करना है। और मैं समझता हूं, मैं उन टिकटॉकरों से, सोशल मीडिया पे जो लोग कबूतर परवरी कर रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड आए। अगर उन्हें इतना शौक है तो वो शौक करें, आके ड्राइंग रूमों में बैठ के कमेंट्स कर देने, चुरलियां छोड़ देनी, ये सारी ड्रामेबाजियां जो हैं इस खेल के लिए बेहतर नहीं है। एनी आओ दोस्तों, इंशाअल्लाह ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਰਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾ ਆਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾਸ਼ਿਕ ਭਾਈ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗਰਲਾ ਮੇਰੇ ਪੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਭਾਈ, हालांकि मैं बड़े अरसे से लिया और पठी लिया। एनी आओ आशिक भाई, अल्लाह आपको जजा दे, आपने मेरे उस भाई के नाम को जिंदा रखा, आपने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। भले वो जिस तरह भी गए कबूतर, मुझे माजी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं कल भी कई दफा ये बातें कर चुका हूं कि हम साल 6 महीने बाद जिधर भी जाते हैं ना, कबूतर परवरी के नक्शे हम, मैं रात को ना एक तस्वीरें सेव कर रहा था, फेसबुक ना मेमोरी देती है आपकी बैक मोर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, तो उसमें चंद एक तस्वीरें आई, मैंने सेव किया। मैंने कहा लोग ये ना कहें लाला जी ऐसे ही कहते हैं, अब नक्शा बदलना आप लोग बेहतर समझते हैं मैंने जो बात की है। आओ इधर आओ, इधर आके शौक करवा सही तरह। तो दोस्तों ये वो गरला बरीड है जिसके मुतल्लक उस्ताद आशिक हुसैन बार बार कमेंट कर रहे हैं, और तोहफा और चीज दोस्तों एक ही होती है, वो आपका घर भी बना जाती है, आपका नाम भी रोशन कर जाती है। ये है वो गरला बरीड। इससे जरा रंग में यही ओरिजिनल जो पुराने रंग थे इनके, ये रंग थे इनके। आशिक भाई
आशिक भाई आ जाएं, गाड़ी में बैठे, गुजरात दूर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ऐसा खाड़ो कबूतर तो पकड़ के काटे ना कबूतर और पानी पीता था। सोए दोस्तों, ये दाना खा रही है तो आप यकीन करें इसका जिस्म, इसकी बंतर, इसकी आंख आपने देखी। ये मेरे सरगोदे वाले भाई की फरमाइश है, तो उसके लिए अब ये इस खुडे में एक ही पट्टी बची है। और मुझे बड़ा दुख है कि उस्ताद जी के बेटों में से किसी को भी शौक नहीं था, दोनों ज़ेब और हसन को। वो दोनों अमेरिका में हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करें, उनकी वालदा को अल्लाह से तंदुरुस्ती अता करें, वो भी उन्हीं के पास हैं। ये देखें, इस गर्ली ब्रीड में ये भी उस पायाशक ये एक मुनफरदियत है। ये इसका आप कुंदा देखें आप, बड़ा खूबसूरत। ये मैं समझता हूं ये दिखाने से देखने वाला शौक है, महसूस करने वाला शौक है। ये देखें आप, हाय हाय हाय, ये देखें, इसका जिस्म देखें और मिलामियत इसमें यकीन करें आप, इस तरह है कि जिस तरह आप रेशम में हाथ डालें ना, रेशम में आदमी हाथ डालता है, उस तरह इसका जिस्म है। चलो ठीक है, एनी आओ दोस्तों, फाड़ो अशरफ किधर गया? अंदर गए। अशरफ ये आप फिर करें यार, इसका शौक हो। मेरे भाई वो जिनकी फरमाइश है, बच्चों को इसने दाना देना है। गरले ले, आज मैं आपको कहानी भी सुना दूं साथ साथ, पता नहीं कल जिंदगी वफा ही ना करे। हुआ इस तरह दोस्तों, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरादी गुजरात जिस वक्त अमेरिका से वापस आए ना, तो जाहिर है उन्हें ठरक भी थी। पहले वो मुर्गी खाने वाली मजीद बेग साहब हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उस छत पे वो शौक किया करते थे। तो दोबारा जिस वक्त आए तो उन्होंने फिर अपना शौक उन्होंने रखा, संभाला, किया। गालबन मुनव्वर भाई जो है वो कबूतर लेने के लिए लाहौर गए और ठेकेदार अरशद मुगल के भाई थे, असलम उनका नाम था, अल्लाह पाक उनकी भी गरी के रहमत करे। उनसे उन्होंने चंद कबूतर लिए, खरीदे। वो ना दाता साहब उन्होंने आके दड़बी पे रखे कबूतर, तो उन्होंने बाजार से, उन्होंने यादगार से ही बैठना था बस पे, तो उन्होंने वो डब्बा ही वहां रखा एक दड़बी वाले के पास। उन्होंने कहा हम कुछ चीजें खरीद के आते हैं फिर लेके जाते हैं। वो दड़बी पीछे थी बिल्कुल, दादा साहब के एक सामने दड़बियां हैं, फिर पीछे गली है, 7 दड़बियां हैं पीछे। तो जिस वक्त ये बाजार से, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, असर की नमाज का भी वक्त है, जिस वक्त ये वापस आए तो एक बुजुर्ग आ रहे थे आगे से। ये मैं कोड टू कोड आपको बात सुना रहा हूं, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है, कोई बढ़ोती नहीं है, कोई इसमें बड़ापन नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है जो भाई इन दोनों भाइयों की जुबानी में सुनता आया हूं और उनकी जिंदगी में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो बाबा जी आए, उन्होंने कहा पुत्रो डब्बे कीजिए। तो भाई मुनव्वर कहने लगे, अल्लाह पाक उनको भी गरी के रहमत करें, कहने लगे बाबा जी कबूतर ने, उन्होंने देखे ना बाबा जी ने ऐसे देख के, कहते ने पुत्रो तुहाडे कोल कोई थोड़ा जा टाइम है 10 मिनट, मैं एक बच्चा तुहानू दियां ना, डिडायो जाके की करो, उडायो जाके। मुनव्वर भाई कहने लगे हमने बुजुर्ग समझ के हम खड़े हो गए। 10 मिनट नहीं गुजरे, बाबा जी आ गए। उन्होंने फीका सा बच्चा था उस वक्त, गालबन कलियों में था, 0 कली में था या उसकी 1-2 कलियां थी। तो साथ उन्होंने बाबा जी ने कहा इसको जाके उड़ाना है। क्या करना है? इसको उड़ाना है। तो भाई मुनव्वर कहने लगे हम अच्छे भले पैसे 7-8 कबूतरों के दे के आए थे, हमने ऐसी डब्बे में से फेंका, आए रात को डब्बा खाली किया, सुबह छत पे आए, इसको भी देखा बच्चा दाना शाना खा रहा था। तो अनवर नंबरदार बड़े क्रिएटिव आदमी थे, उन्होंने इसे बांधा, थोड़ा सा बांध के छत पे छोड़ दिया। 2-4-5 दिनों बाद उन्होंने कहा उड़ाओ इसे। तो फिर दोस्तों ये अनवर नंबरदार की जुबानी, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा डेली इसको उड़ाया गया, उस बच्चे को डेली उड़ाया गया, उसने एक ही टाइम दिया है।
اور پھر یہ نہیں کہ وہ ایک آدھ دن اڑا، مہینہ اڑا، نہیں، 1-2 سال اڑا پورے۔ پھر منور بھائی نے انہیں کہا پا جی بابا جی نے کوئی چیز ودیا دیتی جے، تینوں سنبھال لیے، اس سے یہ گرلے بنے ہیں۔ پھر گرلوں نے اپنا گرلا کی۔ تو دوستو میرے اس بھائی میں عاشق بھائی، آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا ہے، میں کسی کو بلا برا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر شخص میں کچھ کوالٹیز، کچھ بیڈ افیکٹس، کچھ گڈ افیکٹس یہ موجود ہیں، مجھ میں بھی ہیں، مجھ میں ہزاروں نقص ہوں گے، لاکھوں کروڑوں نقص ہوں گے۔ تو کبوتر پروری کے حوالے سے اگر انور نبردار کی کوئی مجھے کسی دن مثال دکھائے گا نا، ہیں لوگ، مگر وہ آپ ان کو ایک انگلی کے جو ہتھیلی کے یہ پوٹے ہیں نا، جنہیں آپ یہ پوٹے کہتے ہیں، ان پہ گنے جا سکتے ہیں، اتنی منفردیت تھی اس شخص میں، اصولوں کی پاسداری، غیرت، اس کے بعد اپنی کریٹو چیزیں، اپنے گھر میں کبوتروں کو ادھر ادھر لگا کے اسکواڈ تیار کر کے کبوتر اڑانا، اور انہوں نے ہمیشہ اسے تفریح کے طور پر انجوائے کیا۔ آپ آئے ہیں، ان کے کبوتر اڑے ہیں نہیں اڑے ہیں، آپ نے ان کی محفل میں بیٹھ کر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ لالا جی کی ان باتوں کو آج قبول کیجئے گا۔ میں پھر جاتے جاتے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آج اپنے اس بھائی سے ملا ہوں، چودھری باؤ ناصر صاحب سے، نومی بھائی سے بھی ملا ہوں، چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اللہ پاک اسے صحت زندگی دیں، اور اسے بچپن سے شوق بھی ہے، اور اسی کے شوق کی آبیاری کے لیے یہ میگزین بھی نکلا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ یعنی آؤ دوستو، یہ وہ گرلا بریڈ کہ جس نے آج بھی استاد چودھری محمد انور نبردار، میں سمجھتا ہوں کہ اگر استاد عاشق حسین کسی کبوتر کی تعریف کر رہا ہے نا، تو پھر وہ کبوتر کا پتر ہوگا۔ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اس مرحوم دوست اور چودھری قمر وڑائچ آف گراری گجرات، ان کے ڈیرے سے، ان کی چھت سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جب تک یہ سانس باقی ہیں، میں اپنے بیٹوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ محمد احمد اوان کے ساتھ وہ بڑی شفقت کیا کرتے تھے، پڑھا کرو، اس طرح کرو، اچھے ہو جاؤ گے، بڑی واضح نصیحت اسے کرنی۔ اینی آؤ، اللہ پاک ان کی گری کے رحمت کرے، اور یہ گرلے کبوتروں کے ہمراہ میں آپ ارشد بھائی، پتہ نہیں آپ آج آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، میں نے بڑا یاد